یہ جائز نہیں ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم صادر فرما دیں تو وہ ان کے حکم کے سامنے اپنی رائے پیش کریں۔ یہ کسی مومن کا کام نہیں۔ جو انسانی رائے کے اندر کئی کوتاہیاں، کئی نقص واقع ہو سکتے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم میں اس کا دور تک کوئی احتمال نہیں ہے کہ وہاں کوئی نقص ہو معاذ اللہ یا کوئی عیب ہو۔ اس واسطے مسلمان کے وارے نیارے ہیں کہ اس نے آنکھیں بند کر کے وہ کام کرنا ہے جو رب ذوالجلال نے فرمایا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ قربانی کے لحاظ سے صحابہ نے جب سوال کیا، اور یہ صحابہ کی بزم جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد سرکار کے انوار و تجلیات میں سرکار کے ذریعے سے سجتی تھی، انہوں نے ہمارے قیامت تک کے مسائل حل کیے۔ اگر اس وقت وہ نہ پوچھتے تو آج ہم پھر صرف اپنی رائے عقل اور سوچ سے پوچھ کے جواب دینے کی کوشش کرتے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تو زبان رسالت نے جواب دیا، اور پھر محدثین کے ذریعے وہ ہم تک پہنچا، اور اس سے پھر آج ہی نہیں ہمیشہ کے لیے ہمارے سامنے روشنی موجود ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور حدیث کی متعدد کتابوں میں بطور خاص مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد صحابہ نے یہ سوال کیا کہ یہ قربانیاں کیا چیز ہے، یعنی کسی ایک دو صحابی کا سوال نہیں تھا، اصحاب رسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد صحابہ نے یہ اکٹھا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں، ان کا فلسفہ کیا ہے، قربانی میں حکمت کیا ہے؟ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس سوال کے اتنے جواب پر صحابہ مطمئن ہو گئے، یعنی اطمینان ماننے کے لحاظ سے تو پہلے بھی تھا، کسی کو کوئی شک یا تشویش نہیں تھی، لیکن جو بعد والوں کے لحاظ سے معاملات تھے اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وضاحت کروا لی ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا، صحابہ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ اس میں ہمیں کیا ملے گا، یعنی ہمارا اس میں فائدہ کیا ہے، ہم یہ عمل کریں گے، اس سنت کو ادا کریں گے تو اس کی فضیلت کتنی ہے؟ ما لنا فیہا کا یہ مطلب ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام جو شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کریں تو ثواب ملتا ہے، تو اس میں ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ یعنی صحابہ کوئی دنیاوی فائدہ نہیں پوچھ رہے تھے کہ قربانی کریں گے تو ہمیں دنیاوی فائدہ کیا ملے گا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس میں ہمیں کیا اجر و ثواب ملے گا؟ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جامع جواب دیا، فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے جانور کے ہر بال کی عوض میں اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا، ہر بال کے عوض میں نیکی ملے گی۔ یعنی قربانی کے جانور کی عظمت کا بھی ساتھ اظہار ہوا
کہ وہ کتنا مقدس ہے جسے اللہ کے لیے قربان کیا گیا، کہ اس کے بالوں کے لحاظ سے، بالوں کی گنتی پر رب ذوالجلال کی طرف سے ہر بال کے عوض میں نیکی ملے گی۔ قالو، تیسرا سوال صحابہ نے کیا، فالصوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا جو سوال تھا وہ بکری کے لحاظ سے تھا، تو صحابہ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن جانوروں پہ اون ہے، بھیڑ ہے جس پر اون ہے، اس کے لحاظ سے پھر کیا حکم ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، اس کے بھی، بھیڑ کے بھی ہر بال کی عوض اللہ نیکی عطا فرمائے گا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو سب سے پہلے سوال کا جواب دیا، جس میں پوچھا گیا ما حاضل اداہی، ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر فہرست اس مقام پر ایک ہی وجہ بیان کی، اگرچہ اس کے ضمن میں آگے درجنوں وجوہات، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو قربانی میں اگرچہ تقرب کی جہت بھی ہے کہ اس میں عبادت کا پہلو ہے، عبادت کس کی؟ اللہ کی، چونکہ خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی کو قربانی کے جانوروں کا گوشت حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی قربانی کے جانوروں کا خون اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کس چیز کو دیکھ کے راضی ہو رہا ہے؟ کہ جو تمہارے دلوں میں تقوی ہے، جس کی بنیاد پر تم نے اپنا پیارا جانور اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ یعنی گوشت اور خون، اگرچہ ان کا تقدس ابھی بیان ہوگا کہ گوشت تو گوشت رہا، قربانی کے جانور کے کھر بھی، جو پاؤں ہیں، جو پائے ہیں ان کی بھی ایک عظمت ہے، لیکن رب ذوالجلال نے یہ واضح کیا قرآن مجید برہان رشید میں کہ یہ جو ہدی ہے اور قربانی ہے، رب ذوالجلال اصل دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے، چونکہ خالق کائنات جل جلالہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، حدیث شریف میں ہے کہ رب ذوالجلال تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ نہیں دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی کسی کی شکل چھپی ہوئی ہے، اس سے تو کوئی چھپ ہی نہیں سکتا، مطلب یہ ہے کہ اس کے نزدیک معیار ظاہری شکل نہیں بلکہ معیار دل کی کیفیت ہے۔ اگرچہ کوئی ظاہری طور پر خوبصورت نہ بھی ہو، لیکن اس کا دل جو ہے وہ مرکز تقوی ہو تو رب ذوالجلال اسے ترجیح دے گا۔ اگر کوئی ظاہری شکل اچھی رکھتا ہو مگر دل سیاہ ہو تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔